اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ، تلاوت سورہ واقعہ کی جو کہ مکہ میں نازل ہوئی اور آیات اس میں 96 اور رکوع ہے 3 یعنی 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا واقعات الواقعات لیس لوقعتها کاذبات خافضات رافعات اذا رزت الارض رزا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصبحوا الميمنات ما أصبح أصحاب الميمنات وأصحاب المشامات ما أصحاب المشامات والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونات متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وكأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وسموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا عظاما أإنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا
الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه زجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتسألون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. تلاوت سورہ واقعہ کے بعد اب اس کے معنی میں بیان کر رہی ہوں. سورہ واقعہ کے تلاوت کے بعد ان کے سورہ واقعہ کے ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ سورہ واقعہ کے ترجمہ. جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی اس وقت اس کے واقعہ ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی. کسی کو نیچا کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی،
جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ اور اے لوگوں، تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ تو دائیں جانب والے جنتی کیا ہی دائیں جانب والے ہیں، اور بائیں جانب والے یعنی جہنمی کیا ہی بائیں جانب والے ہیں، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے ہی بڑھ جانے والے ہیں، وہی قریب والے ہیں، نعمتوں کے باغوں میں ہیں، اور وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے، جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیا لگائے ہوئے آمنے سامنے ان کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے لڑکے پھریں گے، کونوں اور صحراؤں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی شراب کے جام کے ساتھ۔ اس نے نہ انہیں سردرد ہوگا اور نہ ان کے ہوش میں فرق آئے گا، اور پھل میوے جو جنتی پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں گے، اور بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ہوں گی جیسے چھپا کر رکھی ہوئی موتی ہو۔ ان کے اعمال کے بعد بدلے کے طور پر اس میں نہ کوئی بیکار بات سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات، مگر سلام سلام کہنا، اور دائیں جانب والے کیا دائیں جانب والے ہیں، بغیر کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے، اور کیلے کے گچھوں میں، اور دراز سائے میں، اور جاری پانی میں، اور بہت پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے، اور بلند بچھاؤنوں میں ہوں گے۔ بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا، تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا، محبت کرنے والیاں، سب ایک عمر والیاں، دائیں جانب والوں کے لیے پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے، اور بعد والے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہے، اور بائیں جانب والے کیا بائیں جانب والے ہیں، شدید گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے، اور شدید سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام بخشش۔ بے شک وہ اس سے پہلے خوشحال تھے اور بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے، اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ بے شک سب اگلے اور پچھلے لوگ ضرور ایک معین دن کے وقت پر اکٹھا کیے جائیں گے، پھر اسے گمراہوں جھٹلانے والوں، بے شک تم ضرور زقوم نام کے درخت میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے تو اسے پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ انصاف کے دن یہ ان کی مہمانی ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں سچ نہیں مانتے؟ تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو تم گراتے ہو، کیا تم اسے آدمی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں، اس سے کہ تم جیسے اور بدل دے اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں
خبر نہیں، اور بے شک تم پہلے پیدائش جان چکے ہو، تو پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو بھلا بتاؤ تو کہ تم جو بوتے ہو، کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو اسے چورا گھاس کر دیتے، پھر تم باتیں بناتے اور رہ جاتے کہ ہم پر تاوان پڑ گیا ہے، بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے سخت کھاری کر دیتے، پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے یادگار بنایا اور جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع بنایا۔ تو اے محبوب، تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ تو مجھے تاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بات بڑی قسم ہے، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، پوشیدہ کتاب میں ہے، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم جھٹلاتے رہو؟ پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچے، حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں، مگر تم دیکھتے نہیں؟ تو اگر تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا تو کیوں نہیں روح کو لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو؟ پھر وہ وقت ہونے والا اگر مقرب بندوں میں سے ہے تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کی جنت ہے، اور اگر وہ دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اسے حبیب تم پر دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہو، اور اگر مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی اور بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے۔ تو اے محبوب، تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ اب میں اس کی حدیث بیان کر رہی ہوں، سورہ واقعہ کی حدیث۔ عنوان: عظمت بزرگی والے رب کا بیان بڑا بابرکت ہے، وقوع قیامت کے وقت کوئی اسے جھٹلا نہ سکے گا۔ قیامت کے دو اوصاف: وقوع قیامت کے وقت خوفناک منظر۔ روز قیامت کے لوگ کے 3 گروہ ہوں گے، 3 گروہ کی تفصیل۔ ان لفظ یا ذوالجلال والاکرام کو اپنی دعا میں شامل کرنا چاہیے کہ اس سے یہ دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ واقع ہونے والی مراد قیامت ہے، اور قیامت چونکہ بہر صورت واقع ہوگی اس لیے اس کا نام واقعہ رکھا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے بدکاروں کا اعمال کی وجہ سے جہنم میں گرا سے نیچا کرنے والی ہے، یا یہ مراد ہے کہ جو لوگ دنیا میں اونچا بنتے تھے کہ مرتبہ بلند کرنے والی ہے، یا یہ مراد قیامت چونکہ بہر صورت واقع ہوگی اس لیے اس کا نام واقعہ رکھا گیا ہے۔
اس سے مراد ہے کہ قیامت بدکاروں کا اعمال کی وجہ سے جہنم میں گرا کر اسے اونچا کرنے والی ہے، یا یہ مراد ہے کہ جو لوگ دنیا میں اونچا بنتے تھے قیامت انہیں پست اور ذلیل کرے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت صالحین کو ان کے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل کر کے مرتبہ بلند کرنے والی ہے، یا یہ مراد ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے تھے انہیں بلند کرے گی۔ دائمی جانب والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یا وہ لوگ مراد ہیں جو قیامت کے دن عرش کے دائیں جانب ہوں گے۔ عنوان: سبقت لے جانے والوں کی جزا۔ سبقت لے جانے والوں کی اجمالی تعداد، جنت میں مقرب بندوں کا حال، جنت میں مقرب بندوں کی خصوصی خدمت۔ بائیں جانب والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یا وہ لوگ مراد ہیں جو قیامت کے دن عرش کی بائیں جانب ہوں گے۔ سبقت لے جانے والوں سے مراد نیکیوں میں دوسروں کے آگے بڑھ جانے والے، یا ہجرت کرنے یا اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنے والے ہیں۔ صحیح قول کے مطابق پہلے لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے وہ لوگ مراد ہیں جو مہاجرین و انصار میں سے اسلام قبول کرنے میں سابقین اولین ہیں۔ بعد والوں میں سے مہاجرین انصاری صحابہ میں سے سابقین اولین کے بعد والے لوگ مراد ہیں۔ خدمت گار لڑکوں کا اہل جنت کو پھل اور گوشت پیش کرنا ان کے خصوصی خدمت کے طور پر ہوگا، اور نہ جنتی درختوں پر لگے ہوئے پھل ان کے اتنے قریب ہوں گے کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اسے پکڑ سکیں گے، اور جس پرندے کی تمنا کریں گے وہ بھنا ہوا ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، بے شک تم جنت میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھو گے اور تمہارے دل میں اسے کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ اسی وقت بھنا ہوا تمہارے سامنے پیش ہو جائے گا۔ رسائل ابن ابی دنیا صفات الجنہ، حدیث شریف 10342/7۔ عنوان: مقرب بندوں کی جنتی حوروں کا وصف۔ نیک اعمال جنتی نعمتیں ملنے کا ذریعہ ہے۔ مقرب بندوں پر جنت میں مزید انعام۔ دائیں جانب والوں کی جزا۔ دائیں جانب والوں کے لیے پیدا کی گئی جنتی حوروں کے اوصاف۔ دائیں جانب والوں کی اجمالی تعداد۔ بیری کے دنیاوی درخت پر کانٹے لگے ہوتے ہیں، لیکن جنتی درخت پر کانٹے نہیں ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کانٹے کاٹ دے گا اور ہر کانٹے کی جگہ پھل پیدا فرمائے گا، لہذا وہ درخت کانٹوں کی بجائے پھل اگائے گا اور اس کے پھل میں 72 رنگ ظاہر ہوں گے، ان میں سے کوئی رنگ بھی دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا۔ مستدرک 287/3، حدیث 3830۔ جنت میں سائے سے متعلق بعض مفسرین کا قول ہے کہ جنت میں سورج نہ ہونے کے باوجود سایہ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک جنت میں سایہ نہیں، اور یہاں آیت میں سائے سے اس کا مجازی معنی راحت و آرام مراد ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ دائیں جانب والے جنتوں میں آرام سے بستروں میں ہوں گے جو
जवाहरात से सजे हुए ऊंचे ऊंचे तख्तों पर बिछे हुए होंगे। पहले लोगों से मुराद साहब अकराम रजी अल्लाह ताला अन्हा है। अनवान बाएं जानिब वालों की अजाबात, बाएं जानिब वालों के जराइम, कुफ्फार कुरैश के तनबिया, बाद वालों से क़यामत तक के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बाद वाले मुराद हैं। बड़े गुनाह पर इसरार से मुराद शिर्क पर डटे रहना है। मुशरिक का शिर्क जैसे बड़े गुनाह पर कायम रहना और इसी हाल में मर जाना इसके दायमी जहन्नुमी होने का असली सबब है। और मुसलमान के लिए भी गुनाह पर इसरार ऐसी खतरनाक चीज़ है कि जिसका अंजाम ईमान सल्ब होने और हालत कुफ्र में खात्मे की सूरत में जाहिर हो सकता है। और रूहुल बयान में है कि गुनाहों पर इसरार बहुत से गुनाहगार मुसलमानों को कुफ्र पर मौत की तरफ खींच कर ले जाता है। रूहुल बयान अल इनाम तहतल आयत 51/3 70। अनवान इंसान की इब्तदाई तख्लीक से कुदरत इलाही पर इस्तदलाल, मौत का तकरर और कुदरत इलाही, इनामात इलाही का बयान और कुफ्र को तनबिया। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और मशीयत के तकाजे के मुताबिक लोगों में मौत मुकर्रर कर दी और इनकी उम्रें मुख्तलिफ रखी। इसके लिए कोई बचपन में, कोई जवान होकर, कोई बुढ़ापे और जवानी के दरमियान उम्र में और कोई बुढ़ापे तक पहुंचकर मर जाता है। नेज़ मौत के लिए कोई जगह भी खास नहीं बल्कि कहीं भी आ सकती है और इससे किसी सूरत करार न होना भी मुमकिन नहीं। नेज़ किसी को भी इस बात की खबर नहीं कि इसकी मौत कब और उम्र के किस हिस्से में और कहाँ पर आएगी। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो हर वक्त नेक अमाल में मसरूफ़ रहे, अपनी लंबी उम्र पर भरोसा न करे और आखिरत की तैयारी से किसी भी वक्त गफलत न करे। अनवान आग के फवाइद, आग के वो फवाइद, तस्बीह करने का हुक्म, अजमत कुरान का बयान और मुनकरीन कुरान को तनबिया। हाशिया अहले अरब ने इस ज़माने में वो मखसूस लकड़ियों को एक दूसरे से रगड़ कर आग जलाया करते थे। ऊपर वाली लकड़ी को जिंद और नीचे वाली लकड़ी को जिंदा कहते थे और जिन दरख्तों से ये लकड़ियां हासिल होती उन्हें मरख और अफ़ार कहते थे। फी ज़मान अल्लाह ताला ने हमारे लिए ईंधन हासिल करने के बहुत से ज़रिए जैसे कोयला, गैस और तेल वगैरह ज़ाहिर फरमाए और इनसे हम आसानी के साथ अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। और जिस तरह इस दरख्त को अल्लाह ताला ने पैदा किया जिसे रगड़कर ईंधन हासिल किया जाता था, इसी तरह कोयला, गैस और तेल वगैरह को भी अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। लिहाजा इन सब नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ आग के दो फ़वाइद बयान फरमाएंगे। पहला फ़ायदा यह है कि इस आग को जहन्नुम की आग की यादगार बनाया ताकि देखने वाला इस आग को देखकर जहन्नुम की बड़ी आग को याद करे, अल्लाह ताला इसे और इसके अजाब से डरे। दूसरा फ़ायदा यह है कि आग को जंगल में सफ़र करने वालों के लिए नफ़ामंद बनाया गया।
کہ وہ اپنے سفروں میں شمع جلا کر، کھانا وغیرہ پکا کر اور خود کو سردی سے بچا کر اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ پوشیدہ کتاب سے مراد لوہے محفوظ ہے۔ کفار کے بے بسی کا بیان، مرنے والوں کی 3 گروہ اور ان پہ جزا۔ حاشیہ: قرآن عظیم کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے اور بے وضو شخص کا قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کو چھونا حرام ہے، البتہ چھوئے بغیر زبانی یا دیکھ کر کوئی آیت پڑھنے میں حرج نہیں۔ یہاں قریب ہونے سے مراد علم اور قدرت سے قریب ہونا ہے، یعنی اس صورت کے مضامین مثلاً نیکیوں کے لیے تیار کی گئی نعمتوں کا اور کافروں کے لیے تیار کیے گئے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق بیان کر وہ دلائیں، یہ سب بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے اور اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ میں نے تلاوت سورہ واقعہ کی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا اور اس کے حدیث بھی میں نے پڑھی۔ تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اس طرح کی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلدی سے جلدی میں پھر دوبارہ اپلوڈ کروں گی۔ اللہ حافظ۔